ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے قوم کے تمام عالم، حافظ، مفتی، عالم، مقرر، نعت خواں، شاعر، جتنے بھی حضرات ہیں، میں ان سبوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ آج دور حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے جلسوں کے اسٹیج پر، کیا اس سے سنیت آباد ہو رہی ہے یا برباد ہو رہی ہے؟ ہماری باتوں کو کوئی برا نہ سمجھے، نہ ہی مجھے کسی سے نفرت ہے اور نہ ہی کسی سے میری کوئی دشمنی، لیکن ضروری ہے آج ہمیں اس چیز پر دھیان دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک آیت کے ایک ٹکڑے سے ہم اہل سنت حنفی بریلوی کو آگاہ فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ اب میں کھل کر الف سے یا تک، چھوٹے سے بڑے تک، چاہے اصولی مسائل ہوں یا فروعی، ہر ایک پر عالم، پیر، مقرر، شاعر پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر آج یہ عوام الناس بھولے بھالے سنی کو اپنے اسٹیج سے، اپنے جلسے سے کیا دے رہے ہیں اور کیا سنا رہے ہیں۔ مقرر شاعر کی دھلائی کر رہا ہے، شاعر مقرر کی دھلائی کر رہا ہے، ناظم شاعر کی دھلائی کر رہا ہے، شاعر ناظم کی دھلائی کر رہا ہے، ایک پیر دوسرے خانقاہ کی دھلائی کر رہا ہے، دوسرا پیر دوسرے پیر کی دھلائی کر رہا ہے۔ ابھی اور سنو، مفتی شمس الدین محمد علی فیضی کو دھو رہے ہیں، بقول مفتی حماد، مولانا آصف اقبال، جاوید گوہر، اور یہ تینوں مفتی شمس الدین کی دھلائی کر رہے ہیں۔ سمنانی میاں اسد اقبال کو دھو رہے ہیں اور اسد اقبال کلکتوی سمنانی میاں کو منبر رسول پر دھکا مکی بھی۔ غلام جیلانی ازہری ندیم فیضی کی دھلائی کر رہے ہیں اور ندیم فیضی غلام جیلانی کو دھو رہے ہیں۔ سید عبد الوسیع اور غلام جیلانی سید امین القادری پر طنز کر رہے ہیں اور سید امین القادری ان دونوں پر، عبید اللہ خواں اعظمی غلام رسول بلیاوی پر، بلیاوی عبید اللہ پر۔ سرحد پار نیپال پاکستان میں تو منبر رسول پر مکمل مار پیٹ ہی شروع ہے۔ میں اہل سنت حنفی بریلوی عوام الناس کی طرف سے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ حسنین کریمین کے نانا کے دین کے ساتھ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مجدد اہل سنت فاضل بریلوی تقریر نہیں کرتے تھے؟ کیا مفتی اعظم ہند تقریر نہیں کرتے تھے؟ کیا حجت الاسلام تقریر نہیں کرتے تھے؟ کیا مجاہد ملت تقریر نہیں کرتے تھے؟ کیا علامہ امجد علی تقریر نہیں کرتے تھے؟ کیا علامہ ارشد القادری، علامہ مشتاق احمد نظامی، حافظ ملت، برہان ملت، احسن العلماء، سید العلماء، محدث اعظم ہند عبدالعلیم میرٹھی، صدر الافاضل، تاج الشریعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا ان لوگ تقریر نہیں کرتے تھے؟
کیا امیر خسرو نعت نہیں پڑھتے تھے؟ مجدد اہل سنت نعت نہیں پڑھتے تھے؟ مفتی اعظم ہند نعت نہیں پڑھتے تھے؟ استاذ زمن نعت نہیں پڑھتے تھے؟ داغ دہلوی، بیدم شاہ وارسی، بیکل استاہی، ظفر بنارسی، اجمل سلطان پوری، یہ حضرات نعت نہیں پڑھتے تھے؟ خدا را آپ لوگ جلسوں میں رحم کریں اور منبر رسول کو آکھاڑے کا میدان نہ بنائیں۔ ابھی وقت ہے، اب امت مسلمہ کی پاسبانی کے لیے ہمارے اکابرین قبر سے اٹھ کر تقریر کرنے، تصنیف کرنے، تحریر کرنے نہیں آئیں گے۔ جو کچھ دین کے سرمایہ ہو آپ ہی ہو، آپ ہی سے ہمیں اور عوام الناس، عوام اہل سنت کو سیکھنا سمجھنا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ذاتی معاملات جلسے میں نہ لائیں اور عوام الناس کے ذہن میں علماء کا وقار باقی رہنے دیں۔ منبر رسول پر بس اللہ و رسول، قرآن و حدیث، عقائد، اعمال اور بزرگوں کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں۔ شاعر حضرات بھی خیال رکھیں اور مقرر حضرات بھی خیال رکھیں۔ نبی کے نعت خوانی طریقہ مطابق آپ لوگ بھی کریں، اور اگر کسی شاعر سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اکیلے میں لے جا کر اس کی اصلاح فرمائیں، اور کوئی نوٹنگی اسٹیج پر نہ کریں۔ ناچنا اور یہ پیسے اچھالنا یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ اس پر اگر کسی عالم بول دے تو اس عالم کی بھی دھلائی ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہماری قوم تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس آڈیو کلپ کو اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے، اور اصلاح ہی نہیں بلکہ میں اصلاح کرنے کے تو قابل ہی نہیں ہوں، پر مجھے جیسا سمجھ میں آیا، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں بات حقیقت ہے تو پھر اپنا رویہ بدل دیجئے، نعت پڑھنے کا انداز بھی بدلیے، اور مقرر حضرات خود بخود بدل جائیں گے۔ اور مقرر حضرات جو بغض میں، عداوت میں اگر ایک دوسرے کے خلاف بکتے ہیں تو وہ یہ بکنا چھوڑ دیں، اور کسی نعت خواں سے اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اکیلے میں اس کی اصلاح فرمائیں کہ ندیم بھائی آپ سے یہ چوک ہو گئی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی نعت خوانوں نے کئی غلطیاں کی، ان کی اصلاح ہوئی اور انہیں احساس ہوا، انہوں نے توبہ بھی کی۔ ان کو تو برا نہیں لگا، اگر برا لگتا تو توبہ نہیں کرتے، لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بڑے مجمع میں اصلاح نہیں کی جاتی، اس کو اکیلے میں لے جا کر روم میں، حجرے میں اصلاح فرما دیجئے۔ خدا را اس پوسٹ کو، اس آڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور تمام علماء اہل سنت، نعت خواں و شعراء تک یہ کلپ پہنچائے۔ عوام الناس تک یہ کلپ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسٹیج پر جو حضرات تقریر کرتے ہیں اور نعت خوانی کرتے ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آگے پہنچانا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔